له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، ایمان والا بنایا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ مہینہ تو دوبارہ بھی آئے گا، لیکن اس کی گارنٹی نہیں میں اور آپ آئندہ رمضان تک زندہ رہے یا نہ رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب کرام، بہت سارے بڑے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے اکابرین ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، افسوس وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے، منو مٹی کے نیچے وہ آج پڑے ہوئے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اللہ رب العزت ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، ہماری آنکھوں کے اعتبار سے، ہماری نظروں کے اعتبار سے، ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے، دادا کے کندھے پر پوتے کا جنازہ چلا جاتا ہے۔ والد موجود ہوتے ہیں، والد کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ جہاں جس کی جیسے اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، نہ سیکنڈ آگے ہے نہ سیکنڈ پیچھے۔ تو رمضان جیسا بابرکت مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس کی میں اور آپ جو حصہ گزر گیا، جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ تو نہ کر سکے، اللہ اسے تو معاف کر دے۔ جو حصہ باقی رہ گیا ہے، اللہ رب العزت اس کی مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قدردانی کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی بالکل ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، جن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لفظ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کو ہم اپنی عام بھاشا میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈ ہے۔ تو الف لام میم تو ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتا ہے، بندوں کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے بارے میں یعنی قرآن پاک کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ قرآن پاک کے تعلق سے ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن کریم عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کے معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کے پڑھنے کی کوئی لمٹ، کوئی انتہا نہ ہو، قرآن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے بول ہیں۔ اللہ نے اپنی ان باتوں کو بولا ہے جبرائیل کے سامنے، جبرائیل نے ان باتوں کو بولا ہے آگے نبی کے سامنے، نبی نے ان باتوں کو آگے بولا ہے صحابہ کے سامنے، صحابہ نے ان باتوں کو بولا ہے تابعین کے سامنے، انہوں نے تبع تابعین کے سامنے۔ اس طریقے سے واسطہ در واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ قرآن پاک میرے اور آپ تک کے پہنچا ہے۔ اللہ کی اس دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے یہ اوپر، جس آدمی کی نسبت قرآن پاک سے جڑ گئی،
اللہ نے اس کو دنیا میں بھی چمکایا ہے، اللہ رب العزت اسے آخرت میں بھی چمکایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عظیم تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ اس کا دیکھنا بھی دوستو عبادت ہے۔ تو اب ایک بات آپ یہ یاد رکھیں گے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں میں اور آپ۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے 5 باتیں سب سے اہم بنیادی باتیں۔ پہلے نمبر پر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی اینٹ ہے، بنیاد کی۔ آدمی اس بات کی گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سب سے پہلے یہ چیز ہے، باقی باتیں اس کے بعد میں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے نمبر نماز کا۔ جس آدمی نے ایمان میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر 3 شرطیں ایک وقت میں پائی جاتی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، جس میں یہ 3 شرطیں ایک وقت میں پائی جاتی ہے، اس کے اوپر ایمان میں داخل ہونے کے بعد پہلے نمبر پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ فرق اتنا ہے، عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، مرد مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، کئی سفر میں ہوتے ہیں تو اپنے جنگل میں کھیت کھیار میں بھی اجازت ہے۔ تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے میرے ذمہ ہے تو میں ہی پڑھوں گا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ذمہ تو سب کے تھی، ایک نے پڑھ لی دوسرے کی طرف سے بھی ادا ہو گئی، تو فرض عین کا مطلب یہ ہے۔ نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ بھی رہا ہے اور اعتراض بھی کر رہا ہے، یہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو گیا ہے۔ جیسے نماز کا انکار کرنا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، ایسے یہ چیزیں میں نے جو بتایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا، دوسرے نمبر پر 5 ٹائم کی نماز پڑھنا۔ ان 2 باتوں کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے، کہ اللہ کے نبی نے مکہ شہر میں عبد المطلب کے گھرانے میں آنکھیں کھولی ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں مکہ بھی ایک شہر کا نام ہے، مدینہ بھی ایک شہر کا نام ہے۔ مکہ شہر میں جو اللہ کا گھر ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، جو وہاں گئے وہ بھی، جو نہ گئے ہیں وہ بھی، اللہ وہاں اس گھر کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اس گھر میں یعنی مکہ شہر میں جو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی پائی ہے۔ 63 میں سے آپ نے 53 سال اپنی زندگی کے مکے میں گزارے ہیں۔ 40 سال تو نبوت سے پہلے کے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد میں 13 سال اور ہے، تو 40 اور 13 ایسے 53 سال اللہ کے نبی نے مکے میں گزارے ہیں۔ مکے میں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی، ایمان کے ذریعے لوگوں کو حکم دیا ایمان میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد نماز کا کام ہے،
باقی بعد میں اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ بھی ایک شہر کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکے میں ہوئے ہیں، آپ کی قبر مبارک مدینہ شہر میں ہے۔ مدینہ میں جو مسجد ہے اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، وہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لے گئے، حاجی حج پر جاتے ہیں، اللہ سب کو وہاں بلائے، وہ مکہ بھی جاتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں۔ عبادت کا رخ مکہ ہے، محبت کا رخ مدینہ ہے۔ عبادت کا رخ مکہ ہے، وہاں جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ محبت کا رخ مدینہ ہے، کیونکہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا ابھی اس کی محبت ادھوری ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی جب مدینہ میں تشریف لے گئے، مدینہ جانے کے بعد جب دوسرا سال شروع ہو گیا، دوسرا سال شروع ہونے کے بعد وہاں جا کر کے حکم ملا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے فرض ہے، مال اگر ہے مال کی زکات دینا یہ بھی فرض ہے۔ پھر نمبر آیا 9ویں سال میں کہ اگر اور بھی مال ہے تو پھر حج کرنا بھی فرض ہے۔ دوستو، جیسے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے بھی دوستو فرض ہے، رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا اور اس کے ساتھ اس کے اوپر اعتراض اور انکار کرنے والا وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مال ہے اور مال ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا، حج کا انکار کرنے والا دوستو وہ بھی ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بتانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ باتیں بتائی کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر، 5 پیلروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا تعلق رمضان کے اس مہینے میں روزوں سے ہے اور آگے زکوٰۃ سے اس بات کا تعلق ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ نے یہاں پر جمع ہو کر نماز تراویح میں آپ نے قرآن پاک سنا ہے۔ قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور آگے رمضان کا چاند نظر آئے، جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک نماز تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ آج آپ کی ایک سنت تو پوری ہو گئی، اور ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر دوستو ثواب ملتا ہے۔ آپ حضرات کی ایک سنت پوری ہو گئی، آپ نے شروع سے لے کے آخر تک قرآن پاک سن لیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے قرآن پاک سنا ہے۔ تو قرآن پاک کے تعلق سے مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ رمضان عربی زبان میں رمضا یرمزو بمعنی جلا دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا۔ اللہ نے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، نماز پڑھیں گے، مال کی زکوٰۃ دیں گے، اپنے اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، روزے رکھیں گے، اللہ سے توبہ باللہ کریں گے تو اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو جلا دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اس لیے دیا ہے۔ رہی بات اس مہینے کے اندر قرآن پاک کو کیوں سنایا جاتا ہے، کیوں سنا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور مہینوں میں قرآن پاک کو اتنی زیادتی کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ کیوں نہیں سنایا جاتا، کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس کی وجہ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کے پاس سے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو جو اتارا گیا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، سارا کا سارا اکٹھا۔ رہا معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے، نبی پر قرآن اترنے میں 23 سال لگے ہیں،
13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں، ایسے 23 سال میں پورا قرآن نبی پر نازل ہوا ہے۔ کبھی ایک سورت ہوئی نازل، کبھی ایک رکوع نازل ہوا ہے، کبھی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال میں قرآن کریم پورا نازل ہوا ہے۔ دوستو، مجھے اور آپ کو پتہ یہ چل جائے کہ قرآن پاک سے جہاں جس کی نسبت جڑ گئی، اللہ نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی چمکایا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ قرآن پاک سے نسبت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ گئی، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاءوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن پاک سے نسبت آگے جبریل امین کی جڑ گئی، اللہ نے جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن پاک سے نسبت رمضان کی جڑ گئی، اللہ نے رمضان کو 11 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن پاک سے نسبت شب قدر کی، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات سے جڑ گئی، اللہ رب العزت نے شب قدر کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن پاک سے نسبت امت مسلمہ کی جڑ گئی، اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ اب یہاں سے آپ حضرات نے یہ سبق لے کر کے اٹھنا ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک سیکھیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک سکھائیں گے ضرور۔ دوستو، قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سیکھنے کی یا سکھانے کی کوئی عمر طے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک چلے جاؤ علم حاصل کرتے کرتے۔ اور یہی نہیں، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ کے نبی کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر کے زمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو صدیق اکبر کے بعد جیسے ہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، ایک بڑے میاں جن کی عمر مبارک 60 سال ہے، ملک شام جس کو سیریا بھی کہا جاتا ہے، بڑے میاں ملک شام سے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ آئے، 1 مہینہ لگ گیا، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے، مسئلہ معلوم کر کے واپس گئے، 1 مہینہ واپس جانے میں لگ گیا۔ فقہ کی کتاب، بڑی اہم کتاب، علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عربی زبان میں ہے، 7 جلدوں میں ہے، بدائع الصنائع کے نام سے 7 یا 6 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کو بدائع الصنائع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی جلد میں پہلا صفحہ کھولتے ہی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے میاں ملک شام سے آئے اور مسئلہ معلوم کیا، آ کر کے کہا، یا امیر المومنین مجھے یہ بات بتا دیجئے کہ نبی کا شہر ہے، یہاں پر نماز کے اندر کون سا تحیات پڑھا جاتا ہے؟ جب یہ بات بڑے میاں نے امیر المومنین عمر فاروق سے معلوم کی، چونکہ التحیات جس کو تشہد کہا جاتا ہے، نبی سے 24 طریقے سے پڑھنا ثابت ہے، 24 طریقے سے۔ جب یہ سوال انہوں نے کیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے میاں کو سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پوچھا کوئی اور غرض؟ کہ میری کوئی اور غرض نہیں، صرف اور صرف اتنی بات پتا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے ان کو مسئلہ بتایا اور مسئلہ یہ بتایا کہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تحیات پڑھا جاتا ہے، جس کو میں اور آپ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کچھ روایتوں میں اشہدو کی جگہ شہدتو ان لا الہ الا اللہ ہے، لیکن یہی وہ تحیات تھا جو عبداللہ بن مسعود والا کہلاتا ہے۔
بہرحال بڑے میاں آئے، مسئلہ معلوم کیا اور واپس چلے گئے۔ مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ آج موبائل کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، آج ملٹی میڈیا کا دور ہے۔ موبائل سے مسئلہ معلوم نہ کرے، اپنے علماء کرام سے مسئلہ معلوم کرے۔ کیوں؟ آپ نے موبائل میں دیکھا، معلوم نہیں جو عالم مسئلہ بتا رہا ہے اس کا کس مکتب فکر سے تعلق ہے، یا آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں، وہ مسلکن شیعہ ہے یا کس مسلک سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے مسلک کے اعتبار سے اس نے مسئلہ بتا دیا، آپ کے مسلک کے اعتبار سے مسئلہ الگ ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے امام کے پاس آئے، اپنے عالم کے پاس آئے، مسئلہ معلوم کرنے پر ایک ثواب الگ ملے گا، زیارت کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت فارسی زبان کا ایک شعر میں نے سنا ہے، اور وہ شعر یہ ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس شعر کا، فارسی زبان کا یہ شعر ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میں سمجھ نہیں پایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی یہ پڑھ کے سنا دوں۔ حضرت نے فرمایا: یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ۔ تم نے کہا، میں کہتا ہوں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا 1000 سال نہیں بلکہ 1,00,000 سال کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر۔ اور اس کی مثال کیسے سمجھائی کہ شیطان سب سے زیادہ لکھا پڑا تھا، شیطان سب سے زیادہ لکھا پڑا تھا، لیکن اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ نے عبادت زیادہ نہیں کی، کم کی ہے، میرے اور آپ کے اعتبار سے تو زیادہ کی، لیکن شیطان کا اگر مقابلہ کیا جائے تو صحابہ کی عبادت بالمقابل شیطان کے کم ہے۔ لیکن انہوں نے نبی کی زیارت کی ہے، انہوں نے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے، انہوں نے نبی کی معیت حاصل ہوئی ہے، تو اس لیے ان کا مقام رضی اللہ عنہم ورضوان کا مقام ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بتانے کا، کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ قرآن پاک آپ کی مسجد میں پورا ہوا ہے، قرآن پاک کے پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پاک کے پڑھانے والے بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑنے کے 4 طریقے ہیں: کن عالمن او متعلمن او ناصرن او محبن، کہ آدمی یا تو قرآن پاک کے سکھانے والا بن جائے، یا قرآن پاک کے سیکھنے والا بن جائے، یا قرآن پاک کے سکھانے اور سیکھنے والے دونوں کی مدد کرنے والا بن جائے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، وہ سکھا بھی نہیں سکتا، وہ سیکھ بھی نہیں سکتا، اور وہ اس حالت میں بھی نہیں کہ وہ مدد کر سکے، او محبن، نبی نے فرمایا بھئی کم سے کم اتنا تو ہو جائے، سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والا بن جائے۔ 5ویں نمبر پر نبی نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہرگز 5واں راستہ مت اختیار کرنا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں سے کبھی بھی دشمنی مت کرنا، ان سے بغض مت رکھنا، ان سے عداوت کینہ بغض نہ کرنا، نہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے دوستو، قرآن پاک کے تعلق سے ان باتوں میں سے چاہے پہلی بات پر عمل کر لو، دوسری پر کر لو، تیسری پر کر لو، چوتھی پر عمل کر لو، 5ویں بات پر ہرگز نہیں جانا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ جو آدمی علماء کی مخالفت کرے گا، جو اماموں کی برائی کرے گا، جو مؤذنین کو پریشان کرے گا، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں خاص ان کا ایک مقام ہے۔ جو ان کی مخالفت کرے گا، ان کے پیچھے پڑ جائے گا، ان کی اہانت بے عزتی کرے گا، مرتے ٹائم خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوگا۔
اور یہی نہیں، مرنے کے بعد جب اسے دفنا دیا جائے گا اس کا چہرہ قبلے سے بھی پھرا دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، قابل مبارک ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے۔ ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن پاک ہے، کل حشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک تمام مخلوق وہاں پر موجود ہوگی۔ اللہ رب العزت پورے مجمع کے سامنے دنیاوی اعتبار سے مرکزی ریاست ہو یا کوئی بھی ہو، اعلیٰ درجے کا وزیر ہو، پردھان منتری ہو، ان کی موجودگی میں کسی کو کوئی انعام دیا جائے، کوئی ایوارڈ دیا جائے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ مالکوں کا مالک، وہ حاکموں کا حاکم، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے دربار میں سب لوگ موجود ہوں گے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور بلا کر ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور حافظ قرآن سے اللہ رب العزت یوں کہیں گے، بڑھتا جا، جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا جا، جہاں بڑھنے سے رک جائے گا وہیں پر تیری آخری منزل ہو۔ اور یہی نہیں، حافظ قرآن کو اللہ رب العزت یہ کہیں گے، اس مجمع میں تیرے کنبے کے، خاندان کے، رشتہ دار، دوست احباب ایسے 10 آدمی چھانٹ لو جن کے اوپر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میں تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، اتھارٹی دے رہا ہوں، ان 10 آدمیوں کی تم سفارش کرو، میں تمہارا رب تمہارے کہنے پر ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجوں گا۔ تو دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قابل مبارکباد ہے حضرات، اگر آپ نے قرآن سنایا نہیں تو کم سے کم سنا تو ہے آپ نے۔ اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بس یہ عہد لے کے اٹھنا ہے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنی نسلوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں گے۔ جن اولادوں کو میں نے اور آپ نے دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، کوئی منع نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم بھی دو، دینی تعلیم بھی دو، میں اور آپ نہیں ہوں گے، میں اور آپ مرو مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ آل اولاد جن کو ہم نے بعد میں چھوڑا ہوگا، یہ اللہ رب العزت کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکاریں گے۔ اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی ہو رہا ہوگا، اللہ فوراً ایکشن لیں گے، فرشتوں سے کہیں گے یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے پوچھیں گے الہ العالمین ساری زندگی کوئی اچھا کام کیا نہیں، جس سے عذاب کیسے الگ کرے؟ اللہ جواب دیں گے جس کی آل اولاد، جس کی نسل مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے، مجھے اس بات یہ مجھے گوارا نہیں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو عذاب دوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو دین کی باتیں میں نے اور آپ نے یہاں پر جمع ہو کر سنی ہے، مسئلہ جاننے کا نہیں ماننے کا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی جاننے کے ساتھ ماننے والا بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اور جو حصہ گزر گیا اللہ اس کی معافی دے دے، جو حصہ باقی رہ گیا اللہ رب العزت اس کی مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق دے دے۔ بس یہ بات بھی یاد رکھے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہے، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، نبی نے فرمایا دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، یہ ایسے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے نبی نے فرمایا جو دن میں روزہ رکھے گا، رات میں تراویح پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے، جلا دیں گے۔ اب رہی بات یہ، جیسے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ اور بھی اللہ نے مال دیا ہے تو پھر حج کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ باتیں ساری قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے مختصر سی بات یہ سن لو آپ لوگ، زکوٰۃ کا پیسہ اور فطرے کا پیسہ، قربانی کی کھال کا پیسہ، یہ 3 رقم بڑی اہم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ، قربانی کی کھال کا پیسہ، 3 رقم بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ آپ دو گے کسے؟ ایک تو مسجد میں پیسہ نہیں دیا جائے گا، اپنے امام کو یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، غیر ایمان والے کو یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا۔
اور پھر آگے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو یہ پیسہ نہیں دے سکتی، یہ پیسہ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ پیسہ دیا جائے گا